بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کرونا اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی میزبان نرگس میمن۔ ہر دفعہ کی طرح اس پروگرام میں آپ کو جس شخصیت سے ملواؤں گی وہ لیکچرار ہیں NCRCCET کالج کی، اور علی گڑھ کالجیٹ میں وہ لیکچرار ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو ہیں آرگنائزیشن ہے پرائڈ آف ڈیموکریسی انٹرنیشنل کی، اور وہ پریزیڈنٹ ہیں لیڈیز ونگ کی۔ جی، ان کا نام ہے مریم اسد، اور وہ جو ہیں ظاہر نظام تعلیم سے وہ وابستہ ہیں، لیکچرار ہیں۔ تو کرونا کی جو تیسری لہر ہے جس کی وجہ سے تعلیمی نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو کے رہ گیا ہے، اور اس کے علاوہ ہر شعبے میں جو ہے وہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اور چونکہ انڈیا کی اگر حالات دیکھے جائیں تو انڈیا میں جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ موت جو ہے وہ لوگوں کے سر پہ منڈلا رہی ہے۔ پاکستان میں دیکھا جائے تو ظاہر ہے لوگ بہت قیمتی جانوں سے جا رہے ہیں، بہت سے کیسز مثبت آ رہے ہیں۔ تو آج جس شخصیت کو میں نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں، تو میں ان سے گفتگو کروں گی کرونا کے حوالے سے، کہ کرونا سے لوگ کتنے متاثر ہو رہے ہیں، کیا صورتحال ہے، کیا ویکسین کی صورتحال ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ہم گڈ، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک الحمدللہ۔ اچھا مریم، سلسلہ یہ ہے کہ چونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو کرونا کی فرسٹ لہر تھی، اس کے بعد سیکنڈ آئی، اور چونکہ ہم تھرڈ میں داخل ہو چکے ہیں، تو ظاہر انڈیا جو ہے وہ کمپلیٹلی اس سے متاثر ہو چکا ہے۔ پاکستان میں ظاہر پازیٹیو بہت سے کیسز ہو رہے ہیں، اور بہت سے جانیں جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکی ہے، بہت سی قیمتی جانیں اپنے ہاتھ قیمتی جانیں جا چکی ہیں ہمارے ملک میں۔ اور جو ہے وہ ظاہر پورا ہی دنیا اگر کہا جائے تو وہ زیادہ مناسب رہے گا کہ پوری دنیا میں ہر شخص شعبے کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے متاثر ہو رہا ہے۔ رائٹ، کیونکہ آپ ایک لیکچرار ہو تو ظاہر ہے میں جو ہوں آپ سے کچھ کوشچنس کروں گی ہمارے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے، کچھ کرونا کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ شور۔ تو پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ کرونا کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ ایز پر مائی اپروچ، ایشین کنٹریز زیادہ افیکٹڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ڈیولپڈ کنٹریز۔ اس کی وجوہات سمپل، اگر میں اسے سمپل ورڈز میں ڈالوں تو دو وجوہات بہت کلیئر ہیں۔ ایک تو غربت، دوسرا پاپولیشن۔ ہمارے لوگ اس طرح کی تدابیر نہیں لے سکتے جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز لے رہی ہے، یا جس طریقے سے SOPs وہاں پہ فالو ہو رہے ہیں، یا لوگ جس طریقے کا احتیاط وہاں پہ کر رہے ہیں، یا جو اویلیبلٹی لوگوں کے پاس وہاں پر ہے، وہ شاید ہماری کنٹریز میں، ہمارے ایشین کنٹریز میں پاسبل نہیں ہے۔ اینڈ آئی تھنک سو کہ اگر ہم تھوڑا وقت اور بھی لیں گے اس مسئلے پر، یا لوگوں کے اندر اویئرنیس آنے پہ، تو شاید ہم اس مسئلے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ بتاؤ آپ کہ کرونا سے کس طرح سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں؟ کرونا وبا نے کس طرح سے لوگوں کو متاثر کیا ہے؟ میرے خیال سے تو لوگوں کی پرسنل، پروفیشنل لائف دونوں بہت بری طریقے سے متاثر ہیں، کیونکہ لوگ جس طریقے سے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یا جس طرح سے ہم ایشین کنٹریز میں رہتے ہیں، جس طرح کے ہمارا سوشل سرکل ہے، ہمارا ملنا جلنا ہے، یا اگر میں کہوں یا ہائی لائٹ کروں کہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، تو شاید جس طریقے کا سسٹم ہمارے پاس ہے ایگزامینیشنز کا، یا جس طریقے کا سسٹم ہمارے پاس ہے تعلیم کا، یا جس طریقے سے ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، شاید ہم بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں۔ اچھا، چونکہ آپ لیکچرار ہیں تو کیا سمجھتی ہیں کہ کرونا کی وجہ سے جو ہمارے قوم کے معمار ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ان کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے؟ ایز یو نو اور ایز ایوری ون نوز کہ لاسٹ ایئر سے ہمارے پاس اسکولس، کالجز، یونیورسٹیز شٹ ڈاؤن ہیں، اور ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں، یا جس طریقے کی جدید ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کیٹر کر سکیں، شاید وہ ہمارے پاس اس لیول پہ موجود نہیں ہے۔ بہت جگہوں پر، یا بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس میں، جہاں پر جس کالج میں میں جاب کر رہی ہوں، جیسے میں NCR کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں، یا میں جس کوچنگ سینٹر میں پڑھا رہی ہوں علی گڑھ میں، جس ادارے سے میں ایسوسیٹ کر رہی ہوں، ہم نے بہت ایزیلی کوپ کر لیا، کیونکہ ہم پہلے سے اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو ہم نے اسے اپنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لیا۔ لیکن اگر میں آل اوور دا ورلڈ بات کروں، یا آل اوور پاکستان اسپیشلی میں بات کروں، تو ہمارے پاس بہت چھوٹے لیول کے اسکولس بھی ہیں، بہت چھوٹے لیول کے ہمارے پاس ادارے ہیں، جہاں پر ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کرنا پاسبل نہیں ہو پایا ان کے لیے۔ اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، جو کاپیوں پہ کام کرنا، یا وہ جو کتابیں بھرنا، یا وہ جو آنسر شیٹس بھرنا اور ایگزامس دینا، وہ شاید
آن لائن پاسبل نہیں ہے. مطلب ہمیں اپنے سب سے پہلے جو مجھے لگتا ہے ہمیں سب سے پہلے اپنے کریکولم کو جو ہے وہ اپڈیٹ کر دینا چاہیے تھا. مطلب ہمارا سسٹم تھوڑا سا اگر اپڈیٹ ہو جاتا یا ہمارا سلیبس تھوڑا سا اپڈیٹ ہو جاتا تو شاید ہم اسٹوڈنٹس کو اور بہتر طریقے سے پڑھا پاتے. ایز یو نو کہ لاسٹ ایئر کا گیپ آیا ہے ہمارے پاس, ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لاسٹ ایئر اسکول نہیں جا سکے, اور لاسٹ ایئر اس چیز کو اڈیپٹ کرنا اتنا ایزی نہیں تھا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ گیپ کور کرنا اب تک ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. پہلی لہر آئی کرونا کی اور اس کے بعد جو دوسری آئی, اس کے بعد کچھ ایک اسپیس ملا ہمیں جس میں ہم نے اپنے ایجوکیشن کے ادارے جو ہے, اسکولز ہیں, کالج ہیں, یونیورسٹیاں ہیں, وہ ہم نے اوپن کی. تو کیا سمجھتے ہو آپ کے ایس او پیز کو اس میں فالو اپ کیا گیا یا اپنی مرضی سے سارے کام ہوئے؟ جو لاک ڈاؤن کے بعد ہمارے پاس تعلیمی ادارے کھول دیے گئے تھے تو ایس او پیز کو ہم لوگوں نے بہت اسٹرکٹلی فالو کیا, کیونکہ اوبیسلی ہمارے لیے ہمارے اسٹوڈینٹس بہت زیادہ پریشیس ہیں. ہم جب جس انسٹیٹیوٹ میں ہم جا رہے ہیں ہم پر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ہم ایک بچے سے ملتے ہیں, وہ ایک بچہ جا کر اپنی پوری فیملی سے ملتا ہے. تو جس طریقے کا سسٹم میں نے دیکھا ہے یا جو میں نے فالو لیا ہے, ایس او پیز بہت زیادہ اسٹرکٹلی ہمارے انتظامیہ جو ہے وہ فالو کر رہے تھے. لیکن اگر میں کہوں کہ کالج کے دروازے کے باہر یا کوچنگ کے دروازے کے باہر بچے کس طریقے سے ایس او پیز فالو کر رہے تھے تو وہ تھوڑا سا ویک تھا. کیونکہ لائک اف یو آر لائک انٹرنگ انٹو دا ڈور اور آپ نے ماسک پہن لیا اور اس ڈور سے انٹر ہونے سے پہلے آپ ماسک نہیں پہن رہے ہو, تو آئی تھنک آپ کو اپنے لیے بھی سیریس ہونے کی ضرورت ہے, نہ کہ صرف ادارے کے لیے. تو انسٹیٹیوٹس میں تو بہت اسٹرکٹلی ایس او پیز فالو ہو رہے تھے, اور الحمدللہ بہت اسموتھلی ایڈوکیشن سسٹم فالو ہو رہا تھا, یا جس طریقے سے فالو ہونا چاہیے تھا میں کہوں تو وہ پوری طریقے سے فالو ہو رہا تھا. اور پازیٹیو ریزلٹس بھی تھے, کیونکہ ہمارے لیے تعلیم از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. ہمارے لیے تعلیم کا معیار یا ہمارے لیے تعلیمی ادارے کی امپورٹنس شاید ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کتنی ضروری ہے. اینڈ ٹو بی ویری کلیئر ان دا ورڈ, ہماری سوسائٹی دو طبقوں میں ڈیوائڈیڈ ہے, امیر اور غریب, ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو بھی اسپاٹ لائٹ میں رکھیں اور اس کی بھی اویلیبلٹی دیکھیں تو جو بچہ ہمارے پاس پڑھنے آتا ہے فزیکلی وہ زیادہ اڈیپٹ کر پاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ٹیکنالوجی کے تھرو پڑھنا, کیونکہ سب کے پاس وہ اویلیبلٹی نہیں ہے, یا سب لوگ اس چیز کو اویل نہیں کر پاتے جس لیول پہ کرنا چاہیے. اچھا, اگر ہم ابھی دیکھتے ہیں تو لاک ڈاؤن کا سلسلہ ظاہر ہے جاری اور ساری ہے, تو دوسرے شعبے جو ہے وہ اپنے طور پہ ظاہر ہے کچھ ٹائم کی کمی ہو گئی, لیکن ہر کاروبار جو ہے یا ہر ادارے جو ہے وہ دفاتر ہیں وہ بھی کام کر رہا ہے. دوسرے اگر شاپنگ مال دیکھیں, ٹائم بے شک کم ہوا لیکن کام ہو رہا ہے. لیکن ایک نظام تعلیم کو انہوں نے بند کر دیا, ٹھیک ہے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو آپ کیا سمجھتی ہو کہ ان کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا, آپ متفق ہو اس فیصلے سے؟ دیکھیے اب کرونا سے ریلیٹڈ بھی ہمارے پاس کیٹیگریز ہیں, کبھی کوئی ایج گروپ افیکٹ ہو رہا ہے, کبھی کوئی ایج گروپ افیکٹ ہو رہا ہے. مطلب پوری طریقے سے ہمارے پاس اس کا کلیئر پکچر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر صرف ہم تعلیمی ادارے بند کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جسٹ این ایگزامپل جو کہ کر دیے گئے ہیں, اگر ہم صرف تعلیمی ادارے بند کر دیتے ہیں اور وہی اسٹوڈنٹس ہمیں مالز میں نظر آ رہے ہیں یا ہمیں سڑکوں پر کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ مطلب لائک صرف تعلیمی ادارے بند کر دینے سے اگر کرونا کرب ہو جاتا ہے تو شاید اب تک ہو جانا چاہیے تھا. کیونکہ جس طریقے کے آئی نیڈ ٹو کوٹ دس اوور ہیئر کہ مطلب رمضان میں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ نیکیاں جمع کریں. ہمارے یہاں رمضان میں پیسہ کمانے کو لائک ایک اسپاٹ لائٹ سمجھ جایا جاتا ہے, مطلب ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ دکھ جاتا ہے لوگوں کو کہ او رمضان ہے, ایوری ون نیڈس ٹو اویل اٹ. مطلب پرائس ہائی ہو جاتی ہے, انفلیشن ریٹ بڑھ جاتا ہے, مطلب ایک مواقع اس کو سمجھا گیا ہے, ایک موقع لوگوں کو اویل ہو گیا ہے. مالز میں اگر آپ دیکھیں یا ریسٹورینٹس کے باہر آپ دیکھیں یا فوڈ اسٹریٹس پر اگر آپ دیکھیں تو لائک عوام بالکل ویسے ہی پرجوش ہے جیسے کہ وہ پہلے تھی. مطلب آپ کو اس سینیریو میں نظر نہیں آئے گا کہ کرونا ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن صرف اور صرف تعلیمی ادارے شٹ ڈاؤن کر دینا میرے خیال سے ہماری اکنامی کو بھی اس کا بہت بڑا لاس ہے, کیونکہ اسکولز اور کالجز صرف ایک ہی لیول کے نہیں ہیں. جن اداروں سے ہم ایسوسیٹڈ ہیں وہ تو ٹیکنالوجی کو آلریڈی انٹیگریٹ کر چکے تھے کافی ٹائم پہلے,
لیکن بہت چھوٹے لیول کے جو اسکولز ہیں یا بہت جو چھوٹے لیول کے ادارے ہیں وہاں یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں. تو اس چیز کو بھی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے یا اس چیز کے لیے پروونشل گورنمنٹ کو اسپیشلی کوئی اسٹیپ لینا چاہیے تاکہ ہماری تعلیم افیکٹڈ نہ ہو. اب صحیح. کرونا از لائک کہ ہماری لائف کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا ہے. مطلب لاسٹ ایئر سے وی آر فیسنگ کرونا. اب تک تو ہمیں اس چیز کے لیے بہت زیادہ اڈیپٹو ہو جانا چاہیے تھا کہ مطلب ہم اس چیز کو اپنی لائف کا حصہ بنا چکے ہیں. ہوں. یہ میرا اپنا پرسنل پرسپیکٹو ہے کیونکہ 1 سال سے بھی زائد ہو چکا ہے اس بات کو. 1 سال سے بھی اوپر ہو چکا ہے کہ ہم کرونا کا سچویشن فیس کر رہے ہیں اپنی کنٹری میں. صحیح. اور ویسے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی قوم کا مستقبل چھیننا ہے تو آپ اس کے بچوں سے تعلیم چھین لو. ایگزیکٹلی ویری ٹرو ویری ٹرو. جی. جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ ہم نے جو ہے وہ مریم اسد جو ہماری آج مہمان تھی ان سے کرونا اور جو ہے رمضان کے حوالے سے کچھ گفتگو کی اور انہوں نے اپنی بہت ساری انفارمیشن سے آپ کو آگاہی دی. تو اب اپنی میزبان نرگس میمن کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.